السلام علیکم. اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ الشورا میں سے ہے، آیت نمبر 36. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. یہ آیت میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں جب اس کو سنتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں اندر سے، کیونکہ یہ آپ کو ایک بیلنس میں لے آتی ہے. کس طرح کے بیلنس میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا، جو بھی کچھ من شیئن، چیزوں میں سے کچھ بھی دیا ہوا ہے. فزیکل پوزیشنز دی ہیں، گھر دیے، گاڑی دی ہے، موبائل فون دیا ہے، پیسے دیے ہیں، بینک بیلنس دیا ہے، یہ جتنے فزیکل پوزیشنز ہیں یہ. اور کیونکہ من شیئن ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے ہر چیز، ہر طرح کا ایکسپیرینس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اچھے ایکسپیرینسز، برے ایکسپیرینسز، ابیوسو ایکسپیرینسز، دھوکے والے ایکسپیرینسز، ٹاکسک ریلیشن شپ کے ایکسپیرینسز، ایسے ایکسپیرینسز جو آپ کو نا امید کر دیتے ہیں، ایسے ایکسپیرینسز جو آپ کو خوش کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ سب کچھ دیے گئے ہیں تمہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا. اب متاع جو ہے وہ اتنا ڈیپ ورڈ ہے، اس میں 3 مطلب جو ہے نا وہ اس کو بیسکلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ متاع ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی نعمت ہوتی ہے، ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا، اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کو میچور کرتی ہے، آپ کو بڑھاتی ہے، آپ کو گرو کرتی ہے، آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے، لیکن اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. تو اب اس متاع کو اب اپنی زندگی پہ ہم اپلائی کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت ساری مشکلوں میں سے بھی گزارنا ہے، بہت سارے ٹف مومنٹس آنے ہیں، بہت سارے دھوکے ہم نے سہنے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت سارے ابیوسو ریلیشن شپس، ٹاکسک ریلیشن شپس، بہت سارے دوسرے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، نعمتوں کی محرومی. صحیح ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب چیزیں تمہیں گرو کرنے کے لیے آئیں اور ختم ہو جائیں گی. یہ تمہیں گرو کروا رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان چیلنجز سے، اس مشکل وقت سے تمہیں کچھ سکھانا ہو، آگے کے جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہو، اور تمہیں ایز اے پرسن کی چیزیں گرو کریں گی. صحیح ہے، تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تمہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دی ہوئی ہیں، اور ہم سب کو ہی دی ہوتی ہیں، جتنی مشکلات ہوں گی اپنی زندگی میں، صحیح ہے، وہ ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرو گے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو ایوری ون آف اس ہیز بین بلیسڈ ان سم وے. تو اتنی ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، تمہارے ماں باپ ہو گئے، تمہارے بیوی بچے ہو گئے، تمہارا گھر ہو گیا، تمہارا بینک بیلنس ہو گیا، تمہارے دوسرے فزیکل پوزیشنز ہو گئے. جب ان سب چیزوں کو تم دیکھو گے نا تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ متاع ہے، یہ بینیفٹ اس سے مجھے مل رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن انہوں نے ختم ہو جانا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو ان نعمتوں پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے. رادر جو آیت کا اگلا پارٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا وہ ان سب سے بہت بہتر ہے، بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے. ابقا پہ خصوصاً آپ توجہ دیں، خصوصاً ابقا مینس جو باقی رہے گا. میں نے آپ کو جتنی نعمتیں گنوائی نا ان میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ کو پتا ماں باپ ہوتے ہیں ایک دن نہیں رہتے. اگر آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پہلے اسپاؤس کا بلاوا آئے گا اللہ کے پاس یا آپ کا آئے گا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پہلے بچے جائیں گے اللہ کے پاس یا آپ جائیں گے. پلس وہ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بھی ویسے نہیں رہتے. تو اٹ کیپس آن چینجنگ، تو وہ بھی ٹیمپریری ہیں. صحیح ہے، ہاں ان کا فائدہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کو بینیفٹ آپ کو اس دنیا میں دے رہے ہیں ان کا، تو شکر کریں اس پہ. لیکن اس کو الٹیمیٹ چیز نہ سمجھ لیں کہ اس کو الٹیمیٹ سمجھ کے آپ اس دنیا میں کرپشن مچانے لگیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خیر ہے اور جو ان سے بہتر ہے، جو باقی رہ گیا نا، وہ آ رہا ہے ابھی. اور یہ کن لوگوں کے لیے آ رہا ہے؟ للذین آمنوا،
وعلی ربہم یتوکلون، یہ تو ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جو خیر اور ابقا، جو بہتر اور جو باقی رہے گا. یہ کن کے لیے آ رہا ہے؟ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس دنیا میں ایمان کی زندگی گزاری اور پھر اپنے رب پہ توکل کیا، اپنے رب پہ بھروسہ کیا، برے وقت میں اپنے رب پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آیا، اللہ تعالیٰ ہی نکالیں گے اس میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، کانسٹنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھا، اور اس بات پہ یہ ان کا فیتھ تھا کہ دس از دا بیسٹ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پرفیکٹ ہے. ابھی کوئی چیز مجھے نہیں ملی، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ چیز مجھے کب ملنی چاہیے. صحیح ہے. تو انہوں نے کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا. خوشی کے مومنٹس آئے تو اس میں تکبر نہیں کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کیا کہ یا اللہ یہ خوشی، یہ جو نعمت آپ نے دی ہے، اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف می اور مائی محنت. اس میں تو آپ نے ڈیفینیٹلی، اگر آپ مجھے یہ فیکلٹیز نہیں دیتے، یہ ہاتھ پاؤں دماغ نہیں دیتے، تو میں محنت بھی نہیں کر سکتا، محنت بھی نہیں کر سکتی. صحیح ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں. اب آپ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا آپ کے پاس، اپنی نعمتوں کی لسٹ بنائیں اور سب کو دیکھیں، کیا یہ باقی رہنے والی ہیں؟ کتنی ساری چیزیں ہماری زندگی میں پرانی ہو کے ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ باقی ہی نہیں رہتی ہیں. تو انسان چاہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نعمت پا لی ہے نا تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، وہ خوشی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، لیکن نہیں رہتی. دس از ہاؤ دس ورلڈ ہیز بین ڈیزائنڈ. تو انسان کی وہ ایک شعر ہے نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو انسان ساری زندگی خوب سے خوب تر کی تلاش میں کوشش کرتا، دھکے کھاتا ہے. چھوٹا گھر نہیں ہے تو پر چلو بڑا گھر، بڑا گھر اس سے بڑا گھر، اس سے مہنگا گھر، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی، یہ موبائل تو نیا ماڈل کا موبائل، اس سے بہتر موبائل، رائٹ. تو اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. ہم خیر کی تلاش میں سارا دن دھکے کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو الٹیمیٹ خیر ہے نا، جو تم نے یو کی ناٹ ایون امیجن کہ تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور وہ باقی بھی رہے گا، رائٹ. یہاں پہ تو جو کچھ ہے وہ باقی بھی نہیں رہے گا، اور ہم اس کو پرماننٹ کرنے کے چکر میں کھجل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب متاع ہیں، اور متاع یہ ہے کہ ان سب نے ختم ہونا ہے، گزر جانا ہے. آپ کو میچور کرنے کے لیے، آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آئی ہیں یہ نعمتیں، اور کچھ اس میں بینیفٹ بھی ہے. تو سوچیے گا، ان آیتوں پہ غور کیجیے گا. السلام علیکم.